اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں. جس طرح آپ اپنی دعوت میں نبی ہیں، رہبری کرتے ہیں اللہ کی طرف، دعاؤں میں بھی آپ نبی ہیں، دعاؤں میں بھی رہبر کریں گے. کیا مانگنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے؟ آپ اپنی دعوت میں نبی، آپ اپنی دعا میں نبی. سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے آپ کو، خیر سکھانے کے لیے. معلم الناس الخیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان ہے کہ لوگوں کو خیر سکھاوے، بھلائی سکھاوے. اس راستے کی یہ بھلائی ہے، اس راستے کی یہ بھلائی ہے، یہ شر ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو یہ بتایا کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جس بات سے کہ میری نعمت پر زوال نہ آئے، ہاتھ سے نہ چلی جاوے گی. نعمت ہاتھ سے چلی گئی تو پھر پریشانی کھڑی ہو جائے گی. عافیت اور راحت تھی وہ پلٹ جائے گی. تحول عافیت کہ نعمت کی وجہ سے راحت تھی، عافیت تھی، سکون تھا، اب وہ نعمت اٹھا لی گئی، چھین لی ناقدری کی وجہ سے. اب عافیت اور راحت تو ختم ہو گئی، الجھن کھڑی ہو گئی. ایسا ہوتا ہے. پھر یہ نعمت کا چھیننا اگر ناراض ہو کر کے ہے تو پھر اس کے پیچھے اللہ کے غصے کے آثار آتے ہیں. خالی نعمت کا چھیننا نہیں ہوتا بلکہ غصے کے آثار آتے ہیں. اس لیے کہا کہ ڈرے اس سے کہ نعمت پر زوال نہ آئے، اور سوچے کہ مجھے یہ نعمت کہاں لگانی چاہیے. نعمت کا عام اثر یہ ہوتا ہے کہ نعمت آدمی کو غافل کرتی ہے. جی ہاں، جتنی نعمتیں بڑھے گی غفلت کا سامان ہے. یہ دنیا کے ہر سبب میں غفلت کی تاثیر ہے. یہ لکھا ہے علماء نے کہ دنیا کے ہر سبب میں غفلت کی تاثیر ہے، اللہ کو بھلا دیتی ہے. حاکم کی حکومت، تاجر کی تجارت، مالدار کی مالداری، تندرست کی تندرستی، یہ سب چیزیں نعمتیں ہیں. لیکن اس کا ایک اثر یہ ہے کہ اگر اس کی محنت صحیح نہیں ہوتی ہے تو یہ اسباب اس کو اللہ سے دور کرتے ہیں، غافل کرتے ہیں. الہاکم التکاثر، نعمتیں بڑھی اور تم کو اللہ نے اور تم کو اس نے غافل کر دیا. جی ہاں، پھر غافل ہونے کے بعد اس کا حق ادا نہیں ہوتا نعمت کا، بلکہ اس کے زیادہ کرنے کی ہرس پیدا ہوتی ہے کہ یہ اور بڑھے اور بڑھے اور بڑھے. اور پھر راستہ اس کے خرچ ہونے کا، کہ اس کے خرچ ہونے کا راستہ، اس نعمت کے استعمال ہونے کا راستہ وہ اسراف اور فضول خرچی ہوتی ہے. نعمتوں میں فضول خرچی، اسراف، مال کو ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا. ضرورت 5 کی ہے اور 10 خرچ کر دی، ضرورت 10 کی ہے 20 خرچ کر دی. اسراف یہ نعمتوں میں ہوتا ہے اور حیات میں بھی ہوتا ہے. وقت کا اسراف، وقت برباد کر، چلو ٹائم پاس کرو، لوگ کہتے ٹائم پاس کرو، یعنی وقت کو کاٹو. ہماری دعوت کے اصول میں بتاتے ہیں کہ اسراف سے اپنے آپ کو بچاؤ. حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب اصول بیان فرماتے تھے روانگی کی تو اس میں کیا، اسراف سے بچاؤ، اسراف سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک اسراف چھوٹی سین سے، ایک بڑی سین سے، ضرورت سے زیادہ مال خرچ کر دینا. اسراف یہ نعمت کی ناقدری ہے. منع فرمایا اللہ نے کہ بے ضرورت مت خرچ کرو. بے ضرورت کا مال خرچ ہو گیا اور اس کی عادت پڑی، ضرورت تو 5 کی تھی لیکن 15 لگا دیے. اسراف، جب اسراف لگا زندگی میں تو آگے ایک دوسری بدی پیدا ہوگی، وہ ہوتی ہے تبذیر. قرآن کی زبان میں تبذیر، تبذیر کہتے ہیں بغیر ضرورت کی خرچ کرنا. شوق ہے، بس شوق، شو، اس میں خرچ کرنا تبذیر. یہ نعمتوں کے برباد کرنے کی باتیں ہیں. دعوت کے جو اصول آداب بیان کی جاتے ہیں وہ 4 مہینوں کے لیے نہیں ہوتے. یہ 4 مہینے پر عمل کرو پھر چھٹی، ایسا نہیں، بلکہ وہ زندگیوں میں لانے کے لیے ہے اور زندگی کے حال بدلنے کے لیے ہے کہ اب زندگی اس طرح گزرے گی. جو اصول بتائے ہیں وہ زندگی میں آئیں گی. دوائی کی طرح سے نہیں ہے کہ زمانے دوائی کھا لی بس پھر اب دوا کھانے کی ضرورت نہیں، ورث پورا ہو گیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ دعوت کے جو اصول ہیں وہ زندگی کو اس پر ڈالنے کے لیے، زندگی اس کی پابند ہو جائے. تو نعمتوں میں اسراف ہوتا ہے، نعمتوں میں تبذیر، شوق، بس یہ شوق ہے، شو ہے، اس میں نعمتیں خرچ ہوتی ہے جو غفلت کا سبب بنتی ہے. اور بعد مرتبہ یہ غفلت جو ہے بغاوت کا سبب بنتی ہے. پھر اللہ سے بغاوت ہے کہ نعمت ہماری ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے. قارون نے یہی کہا تھا کہ مال میرا ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے جمع کیا ہے، میرے ہنر سے یہ سب آیا ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے. اس کو بغاوت کہتے ہیں. نے حق کو آگے بڑھا دیا کہ اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے، ہمارا ہی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے. اس کو قارون کو باغی کہا گیا، یہ باغی ہوا ہے، جس کی چاہت بڑھ گئی ہے.
باغی جس کی چاہت بڑھ گئی ہے کہ ہمارا ہے، دوسرے کی صرف ہماری ہے، میں نے کمایا ہے، نعمت کا حق ادا نہیں ہوا تو نعمت پر زوال آیا اور وہ نعمت اللہ نے چھین لی اور سزا میں ڈال دیا۔ یہ کسے سنائے کہ نعمت تو اللہ سے قریب ہونے کے لیے دی ہے، قربانی کے لیے دی ہے، نعمت کی قربانی۔ انبیاء کرام کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کو قربان کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، قربانی کی مثالیں دی ہے اللہ نے۔ جی ہاں، یہ بیٹا اور بھی آخری عمر میں اور دعا کے بعد ملا تھا، دعا مانگی تھی، اب بیٹا پیدا ہوا کہ اب اسے قربان کرو۔ نبیوں کا طریقہ کہ نعمتیں قربانی کے لیے دی گئی ہے، نعمت قربان کرو تاکہ اللہ سے قریب ہو جاؤ، ہاں شکر گزار بن جاؤ۔ یہ نبیوں والا راستہ دیا ہے کہ نبیوں کے ہاں نعمتوں سے غافل ہونے کی والی بات نہیں ہوتی، بلکہ نعمتوں کو قربان کرتی ہیں کہ وہ حضرات نعمتوں کو قربان کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ کہ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ کہ آخرت کے لیے۔ یہ نعمتیں آخرت بنانے کے لیے دی ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی ہے۔ انبیاء کرام کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ یہ رہا، کوئی نعمت آئی ہے کہ اسے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ابو طلحہ نے اپنا باغ اللہ کے نام پر دے دیا، پڑھتے ہیں یہ کہتے صحابہ میں، اپنی پیاری چیز اللہ کے نام پر لگاؤ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو وہ باغ بہت قیمتی تھا، تو انہوں نے کھڑے ہو کر کے یہ کہا کہ یہ باغ مجھے بہت پسند ہے اور میرا اللہ جو ہے پسندیدہ چیز کو دینے کے لیے کہے، اس لیے میں اس کو اللہ کے نام پر دیتا ہوں۔ یہ نبیوں والا طریقہ کہ نعمت سے غافل ہونے کے بجائے کہ نعمت کو اپنی قربانی کا ذریعہ بنانا۔ یہ نعمتیں دی ہیں کہ اس نعمتوں سے قربانی کریں گے، جتنی قربانی اتنا خدا سے قرب، جتنی قربانی اتنا خدا سے قرب۔ اللہ سے قریب ہونے کا راستہ، آدمی کو اپنی خواہش پیاری ہوتی ہے اور آدمی کو نعمت بھی پیاری ہوتی ہے، دونوں چیزیں پیاری ہوتی ہیں، منچاہی پیاری ہوتی ہے اور نعمت بھی پیاری ہوتی ہے کہ منچاہی بھی قربان کرو کہ بہت اچھی نیند آ رہی ہے پچھلی رات میں اور تہجد کا وقت ہو گیا، سردی کا زمانہ ہے، لحاف بھی پھینک دیا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وضو کر کے نماز پڑھی، اللہ فرشتوں سے کہ دیکھ لو میرا بندہ اپنی راحت چھوڑ کر کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایسے رمضان کے روزوں کے بارے میں میرے بندے کو دیکھو، کھانا پینا سب بند کر دیا میری وجہ سے، خواہش قربان ہو گئی کہ اللہ سے قریب ہو گیا۔ افطار کے وقت میں دعا قبول ہوگی کیونکہ قریب ہو گیا، قریب والی کی سنی جاتی ہے۔ ہاں یہ اصل طریقہ نبیوں کا ہے کہ اپنی نعمتوں سے اللہ کو راضی کرو قربانی دے کر کے، نہیں تو یہ غافل کرے گی، پھر اسراف وجود میں آئے گا، فضول خرچی وجود میں آئے گی، عیاشی وجود میں آئے گی۔ آخری درجہ ہوتا ہے عیاشی کا، اسراف ہوا، تبذیر ہوا اور آخری درجہ عیاشی کا ہے۔ مترفین کہتے ہیں اس کو، مبذرین، مترفین قرآن کریم میں، مبذرین بلا وجہ نعمتوں کا خرچ کر رہے ہیں شوق میں، اور پھر اس نعمت سے اور ہمارا اتنا تعلق ہو گیا کہ بس اب کوئی حق بات آتی ہے تو حق بات قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی، کیونکہ مال حق بات سمجھنے نہیں دیتا۔ اگر مال کے ساتھ مال کا مجاہدہ نہ رہا تو مال حق بات سمجھنے نہیں دیتا۔ اس لیے انہیں عیاش لوگوں نے ہمیشہ نبیوں سے ٹکر لی ہے۔ قرآن شریف کہتا ہے عیاشی آئی، مال آیا، اسباب آئے اور نبیوں سے ٹکرائے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا۔ ادھر یہ ہیں بگاڑ کے کہ جب کبھی ہم نے کسی بستی میں رسول بھیجا تو وہاں کے عیاش لوگوں نے یہ کہا کہ جتنی باتیں تم لے کر آئے ہو اے نبی ہمارا سب سے انکار ہے۔ دیکھا یہی ٹکراتے ہیں اپنے عیاشیوں کی وجہ سے، ان کو حق بھاری لگتا ہے پھر وہ حق کے دشمن بنتے ہیں۔ حق کے دشمن اور بڑائی کے طلبگار، یہ بیماری پیدا ہوتی ہے کہ حق کے تو دشمن بنیں گے تو فساد پھیلائیں گے اور بڑائی کے طلبگار بنیں گے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے میرے دوستو دنیا کی نعمتوں کے بارے میں ہمارے اوپر قربانی کا راستہ کھولا ہے کہ نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت سے دینے والے کو راضی کیا جائے، اس میں آگے بڑھے کہ اس میں آگے بڑھو۔ اس لیے نبیوں کے قصے سنائے، صحابہ کے قصے سنائے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ نعمت دینے والے کے راستے میں قربان کرنا، جہاں حکم ہے وہاں لگانا، جہاں حق ہے وہاں لگانا، یہ راستہ بتایا تاکہ اس کا شکر ادا ہو۔
جب شکر ادا ہوگا تو نعمتیں اور آئے گی. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شکر کریں گے کہ ہم اس میں اضافہ کریں گے، ان کی نعمتوں کو اضافہ کرتے رہیں، دیتے ہی رہیں گے، بڑھاتے رہیں گے. حفاظت ہے نعمت کی شکر گزاری میں، اور زوال ہے ناشکری میں. ایمان اسی لیے دیا ہے تاکہ ان دونوں پہلو کو پہچانے، ناشکری کا پہلو نہ آوے، کہ ایمان کا اور ناشکری کا کوئی جوڑ نہیں ہے. ایمان اور ناشکری اس کا کوئی جوڑ نہیں. ہاں کہ ایمان کا تعلق شکر سے ہے. شکر اور ایمان پیدا کرو کہ پھر اللہ کا عذاب اٹھ جائے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا کوئی اللہ کو عذاب دینے کا شوق ہے؟ اگر تم شکر گزار بن گئے، ایمان والے بن گئی. ایمان والا بننا، شکر والا بننا اپنی نعمتوں میں، کہ ہاں کہ یہ تو اللہ سے قریب کر دے گا. اسی کو قربانی کہتے ہیں. ایمان کی ترقی، مذہب کی ترقی اللہ نے ایمان والوں کی قربانی پر رکھی ہے، اس لیے اس کی ترغیب دی ہے کہ اپنے اندر ایمان، یقین اتنا پیدا کرنا کہ اللہ کی عظمت کے سامنے کوئی چیز بڑی نہ رہے. کہ اللہ بڑے ہیں، اس کا حکم بڑا ہے، اس کا تقاضا بڑا ہے، اس کی قدرت بڑی ہے، اور کوئی چیز نہیں. اس قدرت کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اللہ بڑے. پھر جو اللہ کا حکم آئے گا ہماری طرف کہ وہ حکم بڑا ہے. ایک ایک حکم کہ وہ بڑا ہے. اس لیے ایمان سکھایا ہے، ایمان کی محنت سکھائی ہے تاکہ اللہ کی عظمت، اس کے حکم کی عظمت آوے، اور اس کی عظمت کے سامنے یہ دنیا کے اسباب چھوٹے ہو جائیں، تاکہ اس کا لگانا، اس کا قربان کرنا آسان. یہ صحیح زندگی ہے، شکر گزاری والی زندگی. نبیوں کے راستے میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ حالات اچھے بنائے ہیں کہ شکر گزار بنو، شکر گزار بنو. نعمت کو وہاں لگایا جاوے جہاں نعمت دینے والا خوش ہوتا ہے. یہ دعا مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور رہبری کی ہے ہماری. اللہم وما رزقتنی مما احب فجعل قوۃ لی فیما تحب. اے اللہ، جس طرح آپ نے مجھے میری پسند کی چیز دی ہے، اب یہ بھی راستہ مجھ کو دکھا دے کہ یہ پسند کی چیز وہاں جاوے جہاں جس راستے کو تو پسند کرتا ہے. یہ نہیں کہ تو نے مجھے میری پسند کی چیز دی اور میں نے اپنی پسند کی چیز تیری ناپسندگی میں لگائی، تیری نافرمانی میں لگائی، کہ یہ بڑا ظلم ہے. اس لیے دعا سکھائی. اور دعا کیا سکھائی؟ رہبری کی ہے. اس لیے میرے دوستو، مسلمان کا مال، مسلمان کی جان، اس کی حیات، یہ ساری کے ساری چیزیں اللہ کی امانتیں ہیں. یہ اللہ کی امانتیں ہیں، ان کی ملکیت نہیں ہے، اللہ کی امانتیں ہیں. ان امانتوں کو کچھ حقوق ادا کرنے کے لیے دی گئی ہے. دنیا کو دار الحقوق قرار دیا گیا ہے. کہ دنیا کیا ہے؟ کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت اس کا بدلہ پانے کی جگہ ہے. جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا، اور جس نے حقوق ادا نہیں کیے بلکہ نعمتوں کو جہالت کے ساتھ استعمال کیا اور حقوق پامال ہوئے، تو حقوق کی پامالی میں اس کی گرفتاری ہوگی آخرت میں. یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ دنیا حقوق کی جگہ ہے اور آخرت اس کا بدلہ پانے کی جگہ ہے. دار الاجور، بدلہ پانے کی جگہ آخرت، حق ادا کرنے کی جگہ یہ. اللہ نے حقوق کی تعلیم کے لیے نبیوں کو علم دیا، کتابیں نازل فرمائی. انبیاء کرام کا علم، انبیاء کرام کا علم اسی لیے ہے، جو علم اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیا، جس کا سیکھنا ہم پر فرض کیا، وہ علم اسی لیے ہے تاکہ سب سے پہلے ہم اللہ کا حق پہچانیں کہ اللہ کا کیا حق ہے. آدمی سب سے پہلے اللہ کا حق بھول جاتا ہے. ہاں، جب اللہ کو بھول گیا تو اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا کہ میں کس لیے پیدا ہوا تھا، میری کیا حیثیت ہے، میرا کیا انجام ہے. کچھ نہیں، اپنے آپ کو بھول گیا. یہ سزا ہے. جو اللہ کو بھول جائے گا وہ اپنے آپ کو بھول جائے گا، پھر یہ ہلاک ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایمان دیا کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو، پھر اللہ کا حق پہچانو، اس کے لیے علم دیا، کتابیں نازل فرمائی، سنتیں جاری فرمائی. یہ علم ہے، علم و ذکر. اس کا تذکرہ مذاکرہ ہوتا ہے علم و ذکر کا، کہ علم و ذکر کیوں دیا ہے؟ کہ حق شناسی کے لیے دیا ہے. علم حق شناسی کے لیے، کیونکہ جاہل حق نہیں جانتا کہ حق کیا ہے، وہ جاہل ہے. جاہل کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے نابینا. نابینا بیچارہ کچھ نہیں دیتا، دنیا بہت روشن ہے، بہت رونق ہے، لیکن اس کے حصے میں کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس کی بینائی نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، تو دنیا کی رونق اسے کچھ پتہ نہیں ہے.
کانوں سے سنتا ہے یا محسوسات کو دیکھتا ہے، بس نابینا ہے۔ ایسے اگر آدمی کے پاس علم نہ ہوا وہ بھی اندھا ہے، علم نہیں ہے، جانتا نہیں اللہ کا کیا حق ہے، اس لیے اندھا ہو کر کے ادھر ادھر کی چیزوں میں پھنس جاتا ہے، ٹٹولتا ہے، دنیا کے مال مادے کو ٹٹولتا ہے، اس میں زیادہ نفع ہے، زیادہ کامیابی ہے، حالانکہ کسی میں کامیابی نہیں ہے، مگر یہ ٹٹول رہا ہے کیونکہ یہ نابینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم کا نور دیا ہے ہم کو کہ دین سیکھو تاکہ اللہ کا حق پہچانو۔ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے کیونکہ اس نے وجود دیا ہے اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ کا حق ایمان اور عبادت، اپنے اندر یقین پیدا کرنا، اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کرنا، اور پھر جو علم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کو زندگی میں لانا، اس کو سیکھنا، اسے سمجھنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو جائے۔ دنیا حق ادا کرنے کی جگہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا، حقوق کی ادائیگی، حقوق کی ادائیگی پر دنیا کی سلامتی ہے۔ اگر دنیا میں حقوق پامال ہوئے تو پھر سلامتی نہیں رہے گی، افراتفری ہوگی۔ دین اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا ہے ہم کو کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حق، ایک طرف آپس کے حقوق، آپس کے حقوق، کہ آپس کے حقوق ادا ہوئے تو دنیا میں سلامتی آئے گی۔ ہر ایک کا حق تھا وہ ادا ہو گیا، ادا کیا۔ تو یہ علم جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، علم و ذکر، اس کی غرض و غایت یہی ہے کہ اللہ کا حق پہچانے، پھر جن جن کا حق ہے وہ پہچانے، اور پھر اس کو ادا کرنے کے طریقے، وہی ذکر ہے اللہ کا کہ اسے ادا کرنے کے کیا طریقے ہیں، کہ وہی اللہ کا ذکر ہے۔ اس علم پر عمل کرے وہ اللہ کا ذکر، علم و ذکر۔ تو مال دیا ہے تو مال میں کیا کیا حقوق ہے، تندرستی دی ہے تو اس میں کیا حقوق ہے، یہ اس علم کے اندر ہے، اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے۔ اگر جہالت ہوئی تو جہالت کا انجام اچھا نہیں ہوتا، جہالت کا انجام جہنم ہوتا ہے، کہ اپنی جہالت سے آدمی جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے ہمیں جہالتوں میں سے نکالا گیا ہے۔ جاہلیت کا زمانہ تھا، حضور جب بھیجے گئے، جاہلیت چاروں طرف، اس جاہلیت کو آپ نے مٹایا ہے، ایمان کی روشنی دی ان کو، پھر علم کی روشنی دی، پھر ان کو انصاف اور اخلاق سکھائے، یہاں تک کہ لوگ بھائی ہو گئے۔ بھائی ہو گئے، کوئی شر نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، جتنا شر شکایت سب ختم کر دیا۔ آپ نے ایسی تعلیم دی ہے، آپ نے ایسی محنت کی ہے کہ حق ادا کرنے والے بن گئے، بلکہ حق سے زیادہ احسان کرنے والے بن گئے، احسان سے زیادہ ایثار کرنے والے بن گئے۔ خالی حق ادا نہیں ہوا بلکہ حق بھی ادا کیا اور احسان بھی کیا، حق سے زیادہ اور احسان سے بھی زیادہ، کہ ایثار سے کام لیا۔ ایثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت کو نہیں دیکھا، دوسروں کی ضرورت کو دیکھا، اپنی ضرورت رہ گئی، وہ پوری نہیں ہوئی لیکن دوسروں کی ضرورت پوری کر دی، ایثار۔ انصار کی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے ایثار کی صفت کے ساتھ، کہ انصار مدینہ جو تھے وہ ایثار والے تھے، انہوں نے نصرت کی ہے ایثار کے ساتھ، اپنے دین کی اور ایمان والوں کی نصرت کی ہے، اور نصرت بھی ایثار کے ساتھ کی ہے۔ اس سے اونچا درجہ نہیں ہے حق ادا کرنے کا، سب سے اونچا درجہ حق ادا کرنے کا ایثار ہوتا ہے، کہ اپنی ضرورت کو پیچھے ڈالا، دوسرے کی ضرورت کو آگے رکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہر وقت ایثار رہتا تھا، اس لیے گھر میں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی سوائے پینے کا پانی کے۔ پوچھتے تھے گھر میں کچھ ہے تو اندر سے جواب آتا تھا کہ پانی ہے پینے کے لیے، اور گھر میں کچھ نہیں۔ کیا ہوا؟ کہ جو کچھ تھا وہ کہ وہ ایثار ہو گیا، یہ سکھایا تھا۔ حقوق کی ادائیگی کے اعلیٰ درجے کی تعلیم اسی علم کی روشنی میں، انصاف بھی کرے، احسان بھی کرے، ایثار بھی کرے، اس لیے لوگوں میں بھائی چارہ پیدا ہو گیا، محبتیں پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کی قدر ہوئی۔ اور اس سب کے نتیجے میں جو صلاحیتیں تھیں وہ حق پروری میں لگ گئی، صلاحیتیں حق پر لگ گئی۔ تو یہ طریقہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کہ اس کو قربانی پر لگانا، اس کو حق پر لگانا، یہ ہمارا اصلی طریقہ ہے۔ آدمی کا نفس اس سے گھبراتا ہے، لگانے سے گھبرانے کا، اور شیطان آدمی کو ڈراتا ہے، جسے تنگی سے ڈراتا ہے کہ اگر لگ جائے گی یہ چیزیں تو ہماری تنگی ہوگی۔ محتاجی سے ڈراتا ہے، اللہ نے کہا شیطان محتاجی سے ڈراتا ہے اور نفس گھبراتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے سمجھانے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ فضائل کا طریقہ اختیار کیا ہے، کہ انہیں فضیلت بتائی ہے کہ
کہ تم اتنا کرو گے نا اللہ اتنا دیں گے. فضائل دیے ہیں کہ محنت کے ساتھ فضائل کو سنو تو یقین بنے گا اس فضائل کا. ہاں پھر نفس مطمئن ہو جائے گا کہ اللہ یہ دینے والے ہیں، میں آج یہ کروں گا اور مجھے اللہ یہ دیں گے. اس لیے محنت کے ساتھ فضائل، تاکہ فضائل کا یقین آوے، اللہ کے وعدوں کا یقین آوے اور دنیا سے آخرت بنانا آسان ہو جاوے. یہ ہمارا راستہ ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ، کہ اپنی نعمتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو سب سے پہلے کہ حق پر لگانا. یہ ہمارا سبق ہے کہ ہماری صلاحیتیں کہ وہ حق پر لگے. جب یہ حق پر لگے گی تو یہ ختم نہیں ہوگی بلکہ اس کی برکتیں آئے گی. قربانی سے برکتیں آتی ہے، اسراف اور فضول خرچ سے برکتیں ختم ہو جاتی ہے. اس لیے یہ راستہ بتایا تھا ایمان والوں کو کہ اپنی نعمتوں کو اپنی آخرت بنانے میں لگاوے، اور آخرت بغیر دین کے بنے گی نہیں. اس لیے دین پہلے ہے، دین کی محنت پہلے ہے، دین کا سیکھنا پہلے ہے. جب یہ چیزیں وجود میں آئے گی اور پھر اس پر اپنی جان مال لگائے، یہ اصلی زندگی آئی. جان اور مال کو حق پر لگانے والے، آخرت کو سامنے رکھ کر، یہ سچے ہیں. ان کو اللہ نے سچا کہا کہ یہ سچے ہیں. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. جان مال کو کہ اللہ کے دین کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے یقین کے ساتھ لگانا، یہ کس کا راستہ ہے؟ کہ سچوں کا راستہ ہے. یہ سچے ہیں. اللہ نے مہاجرین کو سچا کہا ہے اور دین کے لیے جان مال لگانے والوں کو سچا کہا. ان دونوں کو سچا کہا. صحابہ میں دونوں صفتیں تھی، ہجرت کی صفت بھی تھی اور قربانی کی صفت بھی تھی. ان دونوں صفتوں کے مجموعے سے ان کے اندر سچائی آ گئی کہ یہ لوگ سچے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ سچے ہیں، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم سچوں کے ساتھ رہو، ان کے راستے پر رہو، ان کے راستے پر رہو. یہ نبیوں کا راستہ ہے، یہ صحابہ کا راستہ ہے، یہ سچائی کا راستہ. جب یہ باتیں پیدا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے حالات کو بہتر بناوے گا. ہاں یہ بھی وعدہ ہے اللہ کا کہ دنیا کے حالات جو بہتر بنیں گے انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، اس کا صحیح راستہ یہ ہے کہ دین اور دین کے لیے حق ادا کرنے کے لیے اپنی جان مال کا خرچ یہ صحیح ہو جاوے. کہ اگر یہ دو ہو گیا تو حق تعالیٰ شانہ حالات کو اپنی قدرت سے صحیح بناویں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اسی پر ڈالا. حالات بہت بگڑے ہوئے تھے جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، لیکن رفتہ رفتہ اس محنت کے نتیجے میں، اس دعوت کے نتیجے میں، جان مال کے خرچ کی اس ترتیب کے نتیجے میں حالات بہتر ہو گئے. دشمنیاں تھی وہ ختم ہو گئی. ہاں دشمن تھے ایک دوسرے کے، وہ دشمنی ختم ہو گئی، اور بجائے دشمنی کے ایمان اور عمل کی برکت سے محبتیں پیدا ہو گئی. ایمان اور عمل جو ہے محبت پیدا کرتے ہیں، محبتیں پیدا ہو گئی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان لائیں گے، اعمال بنائیں گے، اللہ ان کے درمیان میں محبتوں کا انتظام کریں گے. بڑی نعمت ہے یہ، محبت پیدا ہو گئی. بڑی نعمت. محبت معمولی نعمت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے، بہت غیر معمولی ہے. یہ پیسہ خرچ کرنے سے بھی نہیں ملتی. پیسے دینے سے تو لالچ پیدا ہوتا ہے، محبت نہیں پیدا ہوتی. اللہ کہہ رہے ہیں لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کی نعمت بھی خرچ کر دیتے نا تو بھی ان کے درمیان میں محبت نہیں پیدا ہوتی. اللہ نے محبت پیدا کر. یہ نعمت ہے. دشمنی عذاب ہے. ناراض ہوتے ہیں تو دل پھٹ جاتے ہیں. اللہ ناراض ہے. بے اصولیاں کی ہیں کہ ان کے دل پھٹیں گے اور ایک دوسرے سے یہ دور ہو جائے. اسی مثالیں دی ہے اللہ نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جب کام ہوا تو جو دشمن تھے وہ دوست ہو گئے. ان کی دشمنیاں ختم. حق پہچاننے والے ہو گئے، حق ادا کرنے والے ہو گئے، خیر خواہی کرنے والے ہو گئے، بلکہ ایک دوسرے کے حق میں دعا مانگنے والے ہو گئے. حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے تھے. یہ حضرات بھی ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے تھے. دعا مانگنا ہمدردی کی اعلیٰ دلیل ہے. جس سے ہمدردی ہوتی ہے اس کے لیے دعا مانگی جاتی ہے. لوگ اپنے اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے دعا مانگتے ہیں کیونکہ ان سے تعلق ہے. یہ حضرات جو ہے
اپنے آدمیوں کے لیے دعا مانگتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اپنے آدمیوں کے لیے، اور یہ حضرت آپس میں دعا مانگتے تھے. کیا بات ہوئی کہ محبت پیدا ہو گئی. محبت بڑا انعام ہے. بچوں کی پرورش کے لیے اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ ماں باپ کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے. ہر جانور اپنے بچے پر مہربان ہے، کیوں کہ اس کے دل میں اللہ نے اس کی محبت ڈال دی، اور کچھ نہیں کیا. حدیثوں میں محبت ڈال دی. رحمت کا اثر ہوتا ہے محبت، اللہ کی رحمت کا اثر کہ محبت. کیوں کہ یہ پابند ہو گئے تو اللہ نے ان کے درمیان محبتیں ڈالی ہے. محبت نعمت ہے اللہ کی. ایمان اور اعمال کی برکت سے حالات صحیح ہو جاتے ہیں، تو اس کا اثر پہلا یہ ہے کہ محبتیں ڈال دی. بس اب ایک دوسرے کے خیرخواہ بن گئے، ایک دوسرے کے بھلائی چاہنے والے بن گئے. اس کے مقابلے میں جب بے اصولیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسری محبت کے مقابلے کی چیز استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ ان کے درمیان میں دوری، ان کے درمیان میں عداوت ڈالو. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ان لوگوں کا ذکر ہے کہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو نصرت کرنے والے ہیں، ہم انصار ہیں، نصارہ ہیں، لیکن بے اصولی کرنے والے ہیں، یہ بے اصولیوں سے چل رہے ہیں. کہ کیا نتیجہ ہوا کہ ان کے درمیان میں دشمنیاں ڈالی. انصار مدینہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اندر محبتیں ڈالی. تو یہ دلیلیں اس بات کی شہادت دے رہی ہیں کہ محبت کے حالات، عداوت کے حالات، برکتوں کے حالات یہ دین پر آئیں گے، اور اس کے مقابل کے جتنے حالات ہیں وہ بے دینی پر آئیں گے. کہ ان کو عداوتیں دی، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، یہ محبت سے بھائی ہو گئے. یہ دلیل ہے کہ ہمارے حالات جو بنیں گے میرے بھائیوں کہ وہ اللہ کے دین سے بنیں گے. دین یہ طاقتور ذریعہ ہے حالات کے بنانے کا. دنیا کا کوئی سبب حالت بنانے کی طاقت نہیں رکھتا، نہ مال، نہ ملک، کوئی چیز وہ حالات نہیں بناتی. ان کو حالات بنانے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا کہ مال سے حالات بنیں گے، ملک سے حالات بنیں گے، زمینوں سے حالات بنیں گے، کہ نہ. ان میں کوئی طاقت اللہ نے حالات بننے کی نہیں رکھی. حالات اللہ کی قدرت سے بنتے ہیں. اس طرح حیات اللہ کی قدرت سے، موت اللہ کی قدرت سے، رات اللہ کی قدرت سے، دن اللہ کی قدرت سے، اجالا اللہ کی قدرت سے، اندھیرا اللہ کی قدرت سے، چین اور بے چینی یہ سب قدرت سے. اور قدرت کو متوجہ کرنے کے لیے اطاعت شرط ہے. یہ قدرت اس وقت متوجہ ہوگی جب بندوں میں اطاعت آئے گی، اللہ کی مان کر کے چلیں گے، اللہ کے منشا کے مطابق چلیں گے، جب قدرت ان کے ساتھ ہو جائے گی. جتنی اللہ کی تابع داری کہ اتنی اعانت اور مدد آئے گی. یہاں تک کہ اسباب کی خاصیت بھی بدل دیں گے اللہ پاک. کہ آگ جلا سکتی ہے کہ نہیں جلائے گی، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر نہیں جلائے گی، خاصیت بدل دی. پانی ڈباتا ہے نہیں ڈبائے گا. یہ مثالیں اس لیے دیے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ دین میں ایسی طاقت ہے کہ وہ اسباب کی خاصیت کو ہی بدل دے. کہ پانی ڈباتا ہے لیکن نہیں ڈبائے گا، آگ جلاتے ہے لیکن نہیں جلائے گی، زہر ہلاک کرتا ہے لیکن نہیں ہلاک کرے گا. کہ اس کی تاثیر کمزور پڑ جائے گی دین کے سامنے. اس لیے صحابہ سے اس قسم کی کرامتیں ظاہر ہوئی ہے. جی ہاں، کرامتیں ظاہر ہوئی ہے کہ اسباب نے کوئی اثر نہیں کیا. زہر بھی کھا لیا خالد بن ولید نے، کچھ نہیں ہوا. یہ مثال ہے ایمان اور دین کہ جو اپنی طاقت کے مطابق اندر آتا ہے تو وہ اسباب کی تاثیریں بدل جاتی ہیں. اللہ سے ہونے کا یقین بنتا ہے، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین بنتا ہے کہ اللہ کرے گا اور کوئی چیز نہیں کرے گی، اللہ کریں گے، اللہ کرنے والے. دین کا اور دین کی محنت کا یہ اثر کہ اللہ کی طاقت سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے فیصلے سمجھ میں آتے ہیں، اللہ کے وعدے سمجھ میں آتے ہیں. اس لیے دنیا کے حالات کا بدلنا دنیا کی چیزوں پر اللہ نے نہیں رکھا ہے بلکہ دین پر رکھا ہے. اگر دین آ گیا تو آسمان اور زمین سے ایسے حالات پیدا ہوں گے جو ان کی موافقت کریں گے، ان کو برکتیں دیں گے. ایسے حالات پیدا ہوں گے دین کی وجہ سے. یہ وعدہ کیا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ ایمان والے بن جائیں، تقوی والے بن جائیں تو آسمان زمین کی برکتیں ان کے لیے ہے. یہ کہا برکت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب برکتیں آتی ہیں تو مسائل آسان ہو جاتے ہیں. ہمیشہ کیا ہوگا؟ برکت ہو گئی. ہاں، نبیوں کے حالات میں، بزرگوں کے حالات میں کیا ہو کہ برکت ہو گئی ہے، یعنی مسئلہ آسان ہو گیا. برکت کا یہی اثر ہوتا ہے کہ مسائل آسان ہو جاتے ہیں. اور دین کے بغیر برکت ملتی نہیں ہے. جتنا دین اتنی برکت، جتنا دین اتنی برکت. اللہ ایمان والوں کو برکت دیتے ہیں اور برکت مفت میں دیتے ہیں. ہاں،
ایمان کی وجہ سے درخت میں سایہ آتا ہے، سایہ مفت آتا ہے، سایہ کی کوئی قیمت نہیں لی جاتی، سایہ دیتے ہیں، سایہ پڑتا ہے، درخت لگایا ہے سایہ دار تو اس کا سایہ ملتا ہے، کوئی بھی آوے اس کو سایہ ملے گا، دوست بیٹھے دشمن بیٹھے جانور بیٹھے سایہ کی ٹھنڈک ملے گی اس کو، یہ سایہ دیا ہے۔ ایسے ایمان اور عمل کے سایے پڑتے ہیں، اس کی وجہ سے برکتیں ہوتی ہے اور مسائل آسان ہو جاتے ہیں، پھر اللہ پر یقین بڑھتا رہتا ہے کہ اللہ نے کر دیا، اللہ نے کر دیا، اور یہی کرانا ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین آوے، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین آوے، اس کے لیے جان مال کی ترتیبیں صحیح لگتی ہے تو یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ دین کی محنت اور دین کا کام اسی وجہ سے ہے کہ ہماری جان ہمارا مال یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، کچھ حقوق ہمارے اوپر ہیں، ان حقوق کے ادا کرنے کے لیے یہ اسباب دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس کو اپنی ملکیت نہ سمجھے، بلکہ جس طرح اللہ نے ہمیں دیا ہے آج ہمارے پاس ہے کل دوسرے کے پاس، یہ ہوتا ہی ہے، دوسروں کے پاس سے ہمارے پاس آیا ہے، ہمارے پاس سے دوسروں کے پاس جائے گا، حدیثوں میں ہے، ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں، باپ کے پاس تھا بیٹوں کے پاس آیا، پھر پوتوں کے پاس آیا، دکاندار کے پاس تھا گاہک کے پاس آیا، یہ ہوتا ہے، خرید کر بیچ کر ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، مر کر جی کر، یہ اور یہ آزمائش ہے کہ اس میں رکھ کر اللہ دیکھیں گے کہ کون اچھا چلتا ہے، کون حق ادا کرتا ہے۔ ہر ایک کو دنیا کے اسباب اچھے لگتے ہیں، حدیث میں ہے ہر ایک کو اچھے لگتے ہیں، ہر ایک کو میٹھے لگتے ہیں، ہر ایک کو میٹھے لگتے ہیں، جائز طریقے سے آوے تو میٹھے لگے، ناجائز طریقے سے آوے تو میٹھے لگے، دنیا کے اسباب میٹھے لگتے ہیں ہر حال میں، یہ ایک امتحان ہے تاکہ دیکھیں کہ کون کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو جس طرح دنیا کے اسباب اللہ نے ہم کو دیے ہیں، ایسے اللہ پاک نے ہم کو اپنے احکام بھی دیے، یہ احکام کو اسباب کے ساتھ جوڑو، تاکہ اس کے فتنے سے نجات مل جائے اور اسباب کی خیر مل جائے۔ اسباب کی خیر حاصل ہونے کے لیے اس کا تعلق احکام کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ مال دیا تو زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، تندرستی دی ہے تو عبادت کا حکم آیا ہے، یہ جتنے اسباب آئیں گے اتنے احکام آئیں گے، جتنے اسباب آئیں گے اتنے احکام آئیں گے، تاکہ اپنے اسباب کو اپنے احکام کے ساتھ جوڑیں اور حق ادا کریں۔ یہ اصلی طریقہ ہے، نبیوں کا طریقہ، کہ اللہ نے جو اسباب دیے ہیں اس میں احکام کیا ہیں وہ دیکھیں، اور پھر احکام کا علم دیا، احکام کے پورا کرنے کا طریقہ دیا، تاکہ ہر آدمی اپنے اسباب میں اس طرح چلے، تو پھر یہ زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے، ایمان والی، اعمال والی، اخلاص والی، پاک زندگی بنتی ہے۔ دنیا میں ایمان اور عمل کی برکت سے زندگی میں پاکیزگی آتی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ جو ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے اخلاص کے ساتھ، ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے ہم پاک زندگی دیں گے، ان کی زندگی پاکیزہ ہوگی، شرک سے، کفر سے، گناہوں سے، اغراض سے، حق تلفی سے، بے چینی سے، ان تمام چیزوں سے زندگی پاک صاف ستھری زندگی، حکم والی، برکتیں والی، ان کے اسباب میں برکتیں ہوگی، ان کی دعاؤں میں قبولیت ہوگی۔ پاک زندگی کے اثرات بتائے ہیں یہ کہ اگر پاک زندگی آ گئی کہ ان کے اسباب میں برکت ہوگی، ان کی دعاؤں میں قبولیت ہوگی، ان کی دلوں میں چین ہوگا، ان پہ آپس میں محبتیں ہوگی، یہ سب ہے پاک زندگی کے اثرات حیات طیبہ جو ایمان پر اور عمل پر، اخلاص پر موقوف ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہماری محفلیں، یہ ہماری مجلسیں، یہ اسی لیے ہے کہ زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے، زندگی کو حکم والی، اللہ کے منشا والی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والی یہ بنانی ہے۔ یہ ہماری اصلی ذمہ داری ہے اس امت کی، یہ اپنی زندگی کو پاک بنائے گی اور دوسروں کے لیے اس کا راستہ کھولے گی۔ اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا یہ استقامت ہے، کہلاتی ہے کہ اپنے آپ کو پابند بنایا۔ استقامت کی ذمہ داری دی ہے بندوں کو کہ اپنے آپ کو پابند کرو، استقامت کے ساتھ چلو، تاکہ کوئی حکم فوت نہ ہو اور کوئی نعمت برباد نہ ہو۔ استقامت پیدا کرو اپنے اندر، یہ ذمہ داری دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور امت کو بھی۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے نبی آپ پابند رہیے جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہ بھی پابند رہیں جیسے ان کو حکم ملا ہے۔ پابندی کا حکم ہے۔ دوسرا حکم نصرت کا حکم ہے کہ جس طرح اپنا دین سیکھ کر، اپنا دین سمجھ کر اپنے آپ کو اس کا پابند بنایا ہے، اگلا فریضہ یہ ہے، اگلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو، اپنے دین کے مددگار بنو۔ یہ عام حکم ہے،
ہر طبقے والے اپنا اندر دین لاویں اور اپنے دین کے مددگار بنے. یہ سب کے لیے ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اپنے دین کے مددگار رہو، دین کی مدد کے لیے تیار رہو. دین کے لیے ایسی محنت کرنی ہے کہ جس سے لوگوں کے لیے دین پر چلنے کے راستے کھلے. راستہ کھولنا، محنت کر کے، قربانی دے کر کے، جیسے سڑکیں بناتے ہیں، حکومت پل بناتی ہے کہ لوگوں کے راستے کھل گئے. اب کاروبار میں، جانے آنے میں، سفر میں، سب چیزوں میں آسانی ہو گئی. کیوں کہ ہائی وے ہو گئے، بڑے بڑے روڈ، بڑے بڑے پل، راستہ بن گیا. ذمہ داری سمجھتی ہے حکومت. ایسے ہی میرے دوستوں، مسلمان کی ذمہ داری کہ اپنے دین کے لیے راستہ صاف کرو، اپنے دین کے لیے راستہ بناؤ، دین سیکھو، دین سکھاؤ، اور اس کے لیے دوسروں کو تیار کرو تاکہ ہر آدمی اپنی زندگی سمجھ کر، اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنی زندگی میں دین لاوے. نصرت مدد کو کہتے ہیں. ترجمہ نصرت کا یہ کیا جاتا ہے، مدد. لیکن نصرت کا اصلی ترجمہ جو ہے وہ ہے پانی پہنچانا. کہ پانی پہنچاؤ، جیسے زمین کو پانی دیا ہر چیز اگ جائے گی. ادنا اور اعلیٰ ان تمام چیزوں کے اگنے کا تعلق پانی سے ہے. زعفران ہو تو، جو ہو تو، پانی کے بغیر نہیں. نصرت، اللہ کے دین کی نصرت، یہ پانی کی مثال رکھتی ہے. کہ پانی پہنچا کہ اب لوگوں میں دین آنا شروع ہو جائے گا، فضا میں دین آئے گا، ماحول میں دین آئے گا، مزاجوں میں دین آئے گا. کلمے کا تقاضا ہے کہ کلمے والی زندگی بنائی جاوے. کلمے کا تقاضا ہے کہ کلمے والی زندگی دنیا میں پھیلائی جاوے. یہ کلمے کا تقاضا ہے. تب کلمہ نفع دے گا، بلاؤں کو اور مصیبتوں کو دور کرے گا. یہ وعدہ ہے کہ کلمے سے حالات بنیں گے کہ ان سے بلاؤں سے، مصیبتوں سے ان کو نجات دی جائے گی. کس کی وجہ سے؟ کلمے کی وجہ سے. تو یہ کلمے کا تقاضا ہے. ایک کلمہ ہماری ذات پر اثر کرے کہ ہم اپنے آپ کو پابند بنائیں. آنکھوں میں آنکھوں کا دین، کانوں میں کانوں کا دین، ہاتھ پاؤں میں ہاتھ پاؤں کا دین، کاروبار میں کاروبار کا دین، سب چیزیں ہر لائن کا دین. اس کو استقامت کہتے ہیں کہ سیکھ کر کے ہر لائن کا دین اپنے آپ کو اپنے اندر پابند کرنا. ایمان، اعمال، اخلاق، ہر ایک کی ذاتی زندگی میں یہ سرمایہ. اور آگے کہ آگے اپنے دین کے مددگار بنو، اپنے ایمان سے، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے مال سے اپنے دین کے مددگار بنو. یہ ہمارا تقاضا ہے. بس جب اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار بنیں گے کہ پھر اللہ پاک ان کے مددگار ہوں گے. پھر اللہ کی مددیں آئے گی. اللہ کی مددیں آئے گی. مدد کے وعدے ہیں مدد پر. کہ جب یہ اللہ کے دین کے مددگار ہوں گے کہ پھر اللہ ان کا مددگار ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، مشہور آیت ہے، روزانہ سنتے ہیں کہ اگر تم مددگار بنو گے پھر اللہ تمہارا مددگار ہے. ہمارے مسائل دنیا اور آخرت کے کیا بحال ہوں گے. جیسا انصار مدینہ، ان کے بہت پیچیدہ مسائل تھے. جب وہ نصرت کا حق ادا کیا انہوں نے، ان کے سارے مسائل حل ہو گئے. سارے مسائل حل ہو گئے. زندگی خوشگوار ہو گئی. اللہ راضی ہو گئے. دعائیں ملی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی ہاں، دعائیں ملی. کیوں کہ دین کے مددگار ہوئے. یہ درجہ ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے نصرت کا دروازہ کھلا رکھا ہے قیامت تک. ہجرت کا دروازہ بند ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، اب ہجرت نہیں. نصرت کا دروازہ کھلا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہجرت کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں بھی نصرت کرنے والا انصاری ہوتا. اس دروازے کو اللہ نے کھلا رکھا ہے. ہر مسلمان اپنے دین پر قائم رہے، اپنے دین کے مددگار بنے. اپنے دین پر قائم رہے، اپنے دین کا مددگار بنے. یہ بہترین زندگی ہے. دین پر قائم بھی ہیں، دین کے مددگار بھی ہیں. یہ ہماری اصلی حالت پاکیزہ زندگی کی. اسی زندگیاں پاکیزہ ہوگی، دنیا کا ماحول بھی پاکیزہ ہوگا. اس سے اللہ تعالیٰ کی مددیں آئے گی کہ باطل مٹے گا اللہ کی قدرت سے. اور جو صحیح اور حق ہے کہ اس کو فروغ ہوگا، اس کو ترقی ہوگی. اللہ یہی کرتے ہیں. باطل کو باطل ثابت کرتے ہیں، حق کو حق ثابت کرتے ہیں اپنی قدرت سے. جب نبیوں والی یہ ترتیب چلتی ہے تو دونوں باتیں ہوتی ہیں. باطل کو باطل ثابت کرتے ہیں کہ یہ کھوٹا ہے، اور حق کو حق ثابت کرتے ہیں کہ یہ کھرا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے بعد بھیجا دعوت دے کر، تو یہ دونوں باتیں اللہ نے ثابت کی. باطل کو باطل ثابت کیا. جادو اور جادوگر سب ختم. اور ایمان والے جتنے جادوگر تھے وہ اپنا جادو چھوڑ کر ایمان والے ہو گئے. کیوں؟ کیا اب ہماری سمجھ میں آیا کہ ہمارا یہ تو جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو تم نے دکھایا ہے وہ جادو ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اثر کرے گا. یہ فرمایا تھا ان سے، تو بے اثر ہو گیا.
جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور ان کا معجزہ دیکھا تو حق روشن ہو گیا، تو انہوں نے اپنا باطل چھوڑ دیا، تو باطل مٹ گیا اور ایمان زندہ ہو گیا. ہزاروں آدمی ایمان لیا، ہزاروں جادوگر. یہ اللہ کی سنت ہے کہ نبیوں والے طریقے سے جب کام ہوگا تو باطل کو باطل ثابت کریں گے، تاکہ کسی کو التباس نہ ہو، کسی کو دھوکہ نہ ہو، اور حق کو حق ثابت کریں گے تاکہ کوئی کھوٹ میں نہ رہے، محروم نہ رہے کہ یہ حق ہے. اور حکم بھی یہی ہے کہ جو حق ہے اپنے آپ کو اس کا پابند کرو، اور جو غلط ہے کہ اسے ہاتھ نہ لگاؤ کہ یہ غلط ہے. غلط کا ساتھ نہیں دینا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے. یہ حکم ہے. جب یہ بات ہوگی میرے دوستو، پھر اللہ تعالیٰ حق کو حق ثابت کریں گے اپنی قدرت سے. کیسے کریں گے یہ نہیں بتایا، کیسے کریں گے یہ نہیں بتایا، اپنی قدرت سے کریں گے. اللہ کے پاس کرنے کے بہت طریقے ہیں. ہر نبی کی الگ الگ مدد ہوئی، الگ الگ طریقے سے مدد ہوئی ہے. کسی کو آگ میں، کسی کو پانی میں، کسی کو مچھلی کے پیٹ میں، کسی کو چھری کے نیچے. ہاں الگ الگ. اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہیں کٹ، چھری کے نیچے گلا نہیں کٹا ان کا. مددیں آتی ہیں. اللہ کے ہاں مدد کے بہت طریقے ہیں. ہر نبی کی الگ الگ طریقے سے مددیں ہوئی ہیں. یہ سنایا ہے ہم کو تاکہ اللہ سے امیدوار رہ کر کے ہم اللہ کا کام کریں. کیسے مدد ہوگی، کس طرح مدد ہوگی، کہ کیفیت نہیں بتائیں گے، کیفیت نہیں بتائیں گے کس طرح مدد ہوگی، لیکن مدد کریں گے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی مدد غیب میں رہتی ہے. جب کام پورا ہو جاتا ہے تو جو مدد غیب میں ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. جب آ گئی اللہ کی مدد، کیونکہ کام پورا ہوا، ذمہ داری پوری ہو گئی کہ اللہ اپنی قدرت سے زندہ کریں گے. جتنا درخت پر پھل لاتے ہیں، غلہ پیدا ہوتا ہے زمین سے. زمین میں غلہ نہیں ہوتا، اگر کوئی کھودے تو اس کو نہیں ملے گا. لیکن جب وہ کارروائی کھیتی کی اور پوری ہو جاتی ہے، وہ غلہ خود اوپر آ جاتا ہے اپنی قدرت سے. ایسے اللہ تعالیٰ حق کو اوپر لائیں گے، باطل کو نیچے کریں گے، اور دنیا کے لیے خیر کے راستے کھل جائیں گے. جو یہ کام کرے گا وہ خوش نصیب. حدیث میں ہے کہ طوبیٰ لعبد جعل اللہ مفتاح للخیر ومغلاقا للشر. خوش نصیب ہیں وہ بندے کہ جن کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے، اور خوش نصیب ہیں وہ بندے کہ جن کو اللہ شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. شر اور خیر یہ دنیا میں رہتے ہیں، ان کے اسباب ہوتے ہیں، خیر کے پھیلنے کے اسباب، شر کے اسباب. شر کے اسباب، جو شر کا اسباب جو شر پھیلایا، حدیث میں ہے کہ ہلاکت ہے اس بندے کے لیے کہ جو خیر کے دروازے بند کرے، شر کے دروازے کھولے. اور خوش نصیب ہے وہ بندہ جو خیر کی راہ کھولے اور شر کی راہ کو بند کرے. ایمان کی دعوت میں، ایمان کی محنت میں، ایمان کے تقاضوں میں یہی بات ہے. شر مٹے گا اور خیر وجود میں آئے گی. جیسے پانی برس جاتا ہے تو زمین کی خیرات ظاہر ہوتی ہے، ایسے جب ایمان کی محنت ہوگی، دعوت کی محنت ہوگی کہ دنیا پر خیر آئے گی. یہی راستہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دیا، یہ ایک ہی راستہ ہے سب کے لیے، نبی والا راستہ، اور کوئی راستہ نہیں ہے. نبیوں کے راستے دوسرے تھے، وہ بھی بند کر دیے، تو غیروں کے راستے کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے. جب نبیوں والے راستے بند ہو گئے، ان کے طریقے اللہ نے بند کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رکھا، بس اس میں سارے نبیوں کی والی خیر اس میں آ گئی ہے. اس لیے ہم یہ دیا ہے کہ اللہ کا حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ کہ ساری خیر کے لیے، اس کے لیے ہماری استقامت اور ہماری نصرت، کہ ہم اپنے آپ کو پابند بھی بنائیں گے اور اپنے آپ کو اپنے دین کا مددگار بھی بنائیں گے. شرف ہے یہ ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کے لیے ہم کو دعوت دیتا ہے. اللہ اپنے دین کی مدد کے لیے اکیلا کافی ہے. علیہ اللہ بکافٍ عبدہ. ہر رسول کی اللہ مدد کرتے ہیں، چاہے کوئی کرے نہ کرے. ایسے اللہ اپنے دین کا مددگار ہے. اللہ ہمیں اپنے دین کی مدد کی دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے دین کے مددگار بنو. تو یہ ہمارے لیے شرف ہے، ہمارے لیے عزت ہے. اس لیے مسلمان کا جان مال انہی اسباب پر خرچ ہوتا ہے، اپنے دین کی استقامت پر اور اپنے دین کی نصرت پر. اور یہ خیر کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرماوے. اس لیے ہم سب آج اس کے ارادے کریں. اسی کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے اندر استقامت آوے، ہمارے اندر پابندی آوے، اور اپنے دین کی نصرت کا جذبہ کہ اپنے دین کی مدد کرنی ہے. جب دین کی مدد ہوگی تو امت کی بھی مدد ہو جائے گی. ہاں، کہ امت راستے پر آ جائے گی. یہی امت کے ساتھ خیر خواہی ہے. دین خیر خواہی کا نام ہے. تو خیر خواہی اسی میں ہے کہ راستہ صحیح مل جاوے تاکہ دنیا بھی آباد اور آخرت بھی آباد. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی خیر کے ساتھ بھیجا ہے. حدیثوں میں کہ آپ دنیا اور آخرت کی خیر کے ساتھ بھیجے گئے ہیں. جب آپ والی ترتیب آئے گی
تو دنیا اور آخرت کی خیر ملے گی، اگر یہ نہیں ہے تو پھر کوئی خیر نہیں ہے۔ اس لیے ہمتیں کریں اور اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کریں۔